السلام علیکم دوستو، پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس نے پہاڑوں، دریاؤں اور ریگستانوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہی سرزمین پانی کے ایسے طوفانوں کا شکار ہوئی جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے، یہ سیلاب آخر کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے یا اس کہانی میں کوئی اور راز چھپا ہے؟ 2010 میں آنے والا سیلاب تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب کہلایا۔ کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ پھر 2022 میں پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا، کھیت برباد، شہر اجڑ گیا اور لاکھوں لوگ خالی ہاتھ رہ گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق بھارت اپنے ڈیمز کے دروازے کھول کر پاکستان میں پانی چھوڑتا ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اصل مجرم پاکستان کے اندر موجود بے انصافی اور کرپشن ہے۔ غیر قانونی تعمیرات، جنگلات کی کٹائی اور نکاسی آب کا نظام، سب کچھ اس بربادی کی بنیاد ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ صرف قدرت کا قہر ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ پانی کی جنگ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور تیسرا یہ کہ سب انسان اپنی غفلت کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر یہ صرف آفت نہیں، ایک خاموش جنگ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ پاکستان کے سیلاب ہر بار صرف زمین اور مکان نہیں بہا لے جاتے، یہ انسان کا یقین بھی بہا لے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے مونسون بارشیں مہینوں میں پھیل کر وقفے سے برستی تھیں، لیکن اب ایک ہی بار شدت سے برس رہی ہیں۔ پہاڑوں پر موجود برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور یہ پانی دریاؤں کو بھر رہا ہے۔ ہمارے پاس بڑے ڈیم اور پانی ذخیرہ کرنے کے نظام بالکل نہیں ہیں، صرف تربیلا اور منگلا جیسے چند ڈیم ہیں، اور وہ بھی اپنی اصل گنجائش کھو چکے ہیں۔ جب اچانک بارش یا برف پگھلنے سے پانی بڑھتا ہے تو اسے روکنے کی گنجائش نہیں ہوتی اور دریائے اپنے کنارے توڑ کر پانی باہر نکل آتا ہے۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک بھارت جب اپنے ڈیموں کے دروازے کھولتا ہے تو اس کا اثر براہ راست پاکستان میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو جنگلات کی کٹائی نے زمین کی طاقت چھین لی ہے۔ اب جو بھی بارشیں برستی ہیں ان کا پانی زمین میں جذب نہیں ہوتا، بلکہ بہہ کے کسی طوفان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لوگ دریاؤں اور نالوں کے کناروں پر گھر بنا لیتے ہیں جو سب سے پہلے سیلاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ شہروں کا پرانا اور خراب نکاسی آب کا نظام چند گھنٹوں کی بارش بھی برداشت نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر کرپشن اور بد انتظامی۔ ہر سال فنڈز آتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، مگر زمین پر کچھ نہیں بدلتا۔ پاک سرزمین پر پاکستان میں سیلاب صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ انڈیا پانی چھوڑتا ہے۔ انڈیا تو ہر بار پانی چھوڑتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی تو پڑوسی ملک کی آبی سیاست ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہماری غفلت شامل ہے، کیونکہ ہمیں پانی کا اتنا ذخیرہ کرنے کے ہمارے پاس سورسز ہونے چاہیے کہ چاہے وہ جتنا پانی چھوڑے ہم اس کو برداشت کر کے، اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ جب تک جنگلات کو بچایا نہیں جاتا، مزید ڈیم تعمیر کیے نہیں جاتے، نکاسی آب کو بہتر نہیں بنایا جاتا، تب تک یہ سیلاب بار بار ہماری زندگیاں بہاتے رہیں گے۔ آج کی تھی یہ پرانی فائل، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور پاکستان میں ہر بار اتنی بڑی تباہی کیوں ہوتی ہے۔ کیا یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جنہوں نے قومی اسمبلی پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کی نااہلی اور بھارت کی جو آبی جنگ ہے اس کی سازش کے مجموعے کے طور پر غریب عوام کے جو مال و جان ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں پرانی فائل کی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔